العثیمین رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح بولو نا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے. جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ، ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا، ابو جہل کی مدد کرتا، عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا، ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ دو عرب اس طرف باقی سارے بولو نا اس طرف. مدد کی ان دو کی نا. اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ بولو نا بھائی نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی، اسلام کی. جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس کے تھے، پرشین تھے، فارسی بولتے تھے. جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، حضرت عثمان کا دور تھا غالباً. حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی بات؟ حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا بھائی، بولنے میں کوئی پابند نہیں ہے. تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا، تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام پہ تحقیق کرو، یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا؟ نا 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 یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ خوبی یہ ہے کہ یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں، اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا، بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز، خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت بولو نا، لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب تو بھئی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی، حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا، آپ نے دنیا کی قیادت کی، اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں. لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟
اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا تو میں تو بوریے سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا, کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو وقت کی اکائیاں ہیں, وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا, میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے, کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو, ابھی لے آؤ نا, ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھ بچائے. تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے, چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو, دوستی یاری کا تعلق ہو, ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا, جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہیں. دنیا میں تو ملا, پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں. شروع میں تو حالت یہ ہوگی, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا, اپنی ماں سے دور بھاگے گا. یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا, بڑے احسانات کرتا تھا, لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے, بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں, تو دعا کر تیرے بڑے اچھے اعمال تھے. نہ بھاگے گا بھائی, یہ گلے نہ پڑ جائے میرے. اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر, ایک اور بوجھ لے رہا ہے. تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی, تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے, اپنی ماں سے دور بھاگو گے, وصاحبتہ وبنیہ, اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے, بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اصطلاح استعمال نہیں کی. دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا, اماں کو اللہ نے اماں کہا, تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا, کہا ساتھ رہنے والی, صاحبہ, صحبت سے ہے نا ہمیشہ چپک کے رہنے والی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے, 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا, یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے, تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ, جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو دوست چپکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں
وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے. اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے, پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے, پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو. تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ, عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے, میں بدگمان نہیں ہو رہا, بہت سے لوگ نیک شریف ہیں, آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا, لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے, چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے کبھی تو لے کے جاؤ نا. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو, سمجھتے ہو, وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا, بیگم یہاں میرے قریب نہ, ٹھیک ہے نا, یہاں نہ, اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وصاحبتہ وبنیہ, اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا, کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں, بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ, بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, اپنے گھر میں رکھا, باپ ماں اور پوری فیملی, اس خاندان سے مکر جائے گا, وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا, بس یہ فکر. لیکن جب پتا چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی, بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں, دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے, مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے ختم, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, قرآن نے ان نے کچل دیا تو مر گئے ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے ختم, اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کئی ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے؟ روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمہ کام ایسا لگایا بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگایا, لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے, بلی آئے گی KESC والوں پہ, کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر, بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے. یہ کرونا سے مرا ہے, لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے, زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟
زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی, جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نا 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 نا, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں. ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے, کھلی اوپن مارکیٹ ہے, جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے, لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے بینک میں, آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی, وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا, ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا, اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق, نوالے چھن گئے, روڈ پہ آ گئے بیچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے, صحیح ہے نا, گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین, جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, تنخواہ ہے, تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ, صحیح ہے نا, اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے, صحیح ہے نا. یہ کیا ہے, اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے, وہ بھی تنخواہ پہ نہیں, سال میں صرف 1 مرتبہ. نہیں آ رہی بات, سال میں صرف 1 مرتبہ, اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے, سونا بڑھتا ہے, چاندی بڑھتی ہے, اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا, زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے, کھاتا کون ہے, غریب کھاتے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا صاحب, غریبوں کے بعد تو جاتا ہی نہیں ہے. تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں, وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا, گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے, جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں, کھانا جو ہے نا اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں. ٹھیک, خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر, تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے, اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی, ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو, بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو, یا تو میں بیوقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بیوقوف ہے, اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی, کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو, ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے
کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری پورٹ کی گاڑیاں دبئی کی طرح, دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے, کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہوئی ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو, نہیں آ رہی بات. تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے گاڑی روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں آ رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا, بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں, اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے, صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا, 0 تھا, پتہ ہے آپ کو. جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا, 0. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا, جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی, یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام, دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے. وہی کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ حدیث ان اعمال سے متعلق ہے جن میں نیت کے بغیر وہ کام نیکی بن ہی نہیں سکتا. بذات خود وہ کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے, تو اس کو نیت کے ذریعے اچھا بنایا جا سکتا ہے. امام صاحب ابو حنیفہ کی آپ فقہ پڑھو نا, خدا کی قسم امام حنیفہ نے جو ڈیپ میں جا کے حدیثوں کی تحقیق کی ہے نا, اور جو رائے قائم کی ہے, بہت خاندانی رائے قائم کرتے ہیں. اب اس حدیث کا شان ورود دیکھ لو آپ. ایک صحابی نے ہجرت کی, اور ہجرت کیوں کی, ایک خاتون سے نکاح کے کی امید پر. وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ ہجرت کرو گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی. اب دیکھو ایک علاقے سے دوسرے علاقے موو کرنا, یہ نہ بذات خود اچھا کام ہے نہ بذات خود برا کام ہے. تو ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار کس پر ہے, نیت پر. یعنی اس قسم کے اعمال جن میں دونوں پہلو نکلتے ہیں. تو جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کی, اللہ کی رضا کے لیے, ان کی ہجرت تو قبول ہو گئی. عورت سے نکاح کی خاطر کی ہے تو عورت سے نکاح تو ہوگا, یہ ہجرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی, کیونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے. اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے. پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا, یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ. کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ, اس کی نیت بھی اچھی ہے, ثواب ملے گا. دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو, کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت, نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے. تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت, متعین ہی نہیں ہو سکتی. اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں. آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا, آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف, آپ نے اللہ اکبر بول دیا, ویسے ہی وہ لوگ بول دیتے ہیں, عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادت عن العبادہ, عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے, بطور عادت کے نہیں کہا. یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے, وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں ہی اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات, پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں, شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ابے ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی. وتر پڑھ رہے ہو اس میں بھی
اللہ اکبر, ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر, تراوی پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ, سیم ہے نا. تو لہذا تمییز جنس العبادت عن جنس آخر, ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے, کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا اثر ہے, یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں. لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت, کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا. ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے, حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا, تو کہہ کہ چلو ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو. تو یہ نہیں ہوتا نا. تو عبادت, ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری. بس کہتے ہیں اس سے آگے نیت کہیں بھی ضروری نہیں ہے. یہ امام حنیفہ کا موقف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کہاں ضروری نہیں ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو, بس اتنا کافی ہے کہ ظہر کی نماز ہے, کیونکہ سنتیں اور فرض ایک جیسے ہوتے ہیں نا, بس اتنا. 4 رکعتوں کی نیت کرنا یہ ضروری بولو نا نہیں. سفر میں اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو الگ سے سفر کی نماز کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ سفر میں ہیں جب 2 رکعتیں, تو آپ کی نیت ہو یا نہ ہو, شریعت نے 2 ہی رکھی ہیں, آپ بھلے 4 کی نیت کر لو, نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی. کیونکہ وہاں ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز اور جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں شریعت کی طرف سے خود متعین ہے وہ عبادت کہ 2 پڑھنی ہے آپ نے, اور حضر میں 4 ہی پڑھنی ہے, لہذا 2 کی نیت بھی کرو گے تو 4 ہو جائیں گی. آپ اگر ظہر میں نیت کرتے ہو, میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت کی, اللہ اکبر, پھر بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ یہاں شریعت نے نماز متعین کر دی ہے, ظہر کی رکعتیں متعین کر دی ہیں, لہذا اب آپ تعین کرو یا نہ کرو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شریعت نے ظہر کے ٹائم میں آپ کے لیے یہ بھی اجازت دی کہ نوافل پڑھ سکتے ہو, یہ بھی اجازت دی فرض پڑھ سکتے ہو. وہاں شریعت نے متعین نہیں کیا, آپ پہ چھوڑا ہے, تو جہاں آپ پہ چھوڑا ہے وہاں آپ کو نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب رمضان میں شریعت نے متعین کر دیا رمضان کا روزہ, وہاں آپ کسی بھی نیت سے روزہ رکھو رمضان ہی کا ہوگا وہ, کیونکہ آپ کو شریعت نے اتھارٹی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان میں کہہ رہے ہو ہے تو رمضان, لیکن میں شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں, یا میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نفل کی بھی نیت کرو پھر بھی فرض روزہ ادا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہاں تعیین شریعت کی طرف سے ہو چکی ہے. جب ہو چکی ہے تو آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آدمی ویسے بھی بعض دفعہ صبح صبح کچھ نہیں کھاتا, تو آپ بلا وجہ کچھ نہیں کھا رہے, یا وہ عبادت والا عنصر ہے اس میں, تو اس کو عبادت والا عنصر بنانے کے لیے تو نیت ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا. لیکن یہ کہ یہ رمضان والا روزہ ہے یا رمضان کے غیر والا, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ جو بھی نیت کرو گے رمضان کا روزہ ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا بھائی وہ. تو صرف ایک نیت ہی کی بحث کو دیکھ لیا جائے نا امام صاحب کے فقہ میں, تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے چیزوں کی تحقیقات کی. اب وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پانی کو طاہر طہور فرمایا ہے, پاک کرنے والا. تو جو آٹومیٹیکلی وہ پاک کر رہا ہے آپ کو, چاہے اس میں آپ پاکی کی نیت نہ بھی کرو, وہ پاک کر رہا ہے آپ کو. تیمم جو ہے وہ پاک نہیں کرتا, کیونکہ مٹی میں کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے بھی آدمی اپنے اوپر مٹی مل رہا ہوتا ہے, وہ خود سے مطہر نہیں ہے, مٹی خود سے پاک کرنے والی, بلکہ وہ تو اور میلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں منہ پہ مٹی مل رہا ہوں یہ پاک کرنے کے لیے مل رہا ہوں میں, اور وہ جب ہی پاک کرتی ہے مٹی جب تیمم کی نیت ہو. اس لیے تیمم میں نیت کی ضرورت ہے, وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر نیت کے غسل اور وضو تو ہو جائے گا, لیکن ثواب کا تعلق ہے دل کے ارادے سے. تو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ باقاعدہ وضو کی نیت نہیں کرتے. تو یہ نیت کی بحث بڑی دلچسپ ہے. آپ کبھی خوشبو لگا کے مدرسے میں آؤ, ہماری حدیث کی کلاسوں میں بیٹھو, اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں نیت کی ذرا نہیں تھا نا, تو امام صاحب نے بہت اس کو آسان رکھا ہے. اب اس میں دیکھو لوگ آتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور فلانا ڈبکانا 4 رکعتیں, اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, کچھ بھی نیت میں آؤ ظہر پڑھ رہے ہو بس اتنا کافی ہے. اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہو ظہر سے پہلے تو بس وہ سنتیں, وہ تو ویسے نوافل میں تو کچھ بھی. تراویحوں میں لوگ اتنی لمبی لمبی نیت کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آؤ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو کیا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا چل رہا ہے؟ تو تراویحیں ہی ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پرسوں ایک بیچارہ وہمی آیا, اس کا باپ اتنا پریشان تھا, وہ نیت آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی, آدھے گھنٹے تک بیٹھ کے نیت کرتا ہے. میں نے کہا ابا کو بولا اس کو چماٹ مارو اور بولو یہ نہیں سدھرے گا. اس کی ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف بولے دیکھو باپ کو حکم دے رہے بیٹے کو چماٹ مارنے کا, یہ چماٹ بیٹے کے لیے فائدہ مند ہے. وہمیوں کا علاج نہ پٹے بغیر ہوتا نہیں ہے, یہ سمجھانے والی قوم نہیں. بھائی وہ سب نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پہ آ کے, تو بس نیت کرو. یعنی نیت کیا مطلب, تکبیر تحریمہ کہ نیت مان لو, ہو گئی نیت بس کافی. ایسے وہمی شادی کیسے کریں گے؟
وہ تو قبول کرنے سے پہلے کہیں گے میں نیت کرتا ہوں شادی کی نیت سے قبول, کیونکہ قبولنے ہو سکتا ہے کچھ اور قبول آؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ قبولنے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو مجھے بندہ موبائل بیچ رہا تھا وہ آفر میں نے قبول کر لی, بعد میں جا کے بیگم کو بولے یار میں حاضر نہیں تھا, میرا دماغ پتہ نہیں قبول ہے تو کچھ اور نہ قبول لیا ہو, میرے ذہن میں کیا ہو, تو پاگل ہو جائے گا وہ تو اسی سے. لیکن دولہا بیٹھا ہوتا ہے, جب قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانی کا نکاح میں نے تم سے کیا, اتنے مہر میں قبول ہے, وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتا ہے قبول ہے. وہاں نیت نہیں کرتا کیونکہ بھائی یہی تو, اور کیا قبول رہا ہے یہاں بیٹھ کے. تو ایسے ہی میرے بھائی نماز بھی ہے, جب آ رہے ہو تو یہاں کیا چل رہا ہے, کیا پروگرام چل رہے ہیں, سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے. آؤ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ, نماز ختم. اور سفر میں ہو تو بس 2 رکعتیں پڑھو, چاہے 4 کی نیت بھی کرو گے 2 ہی ہوں گی, اور حضر میں 2 کی نیت کرو, 1 کی نیت کرو, آدھی کی نیت کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر کی کرو گے خود بخود 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عصر کی نیت کرو گے تو خود بخود 4 فرضی ہو جائیں گے, چاہے آپ 1 کی بھی نیت کر لو. اچھا میرے بھائی ہو گیا, میرے بھائی ہو گیا. اچھا نیت میں ایک اور چیز ہے, لوگ بہت سے نا اس چکر میں نیک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری نیت پتہ نہیں کیا ہے اور ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے, اور ہم جب یہ نیک کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے تو ایک ہمارا تو دل کی نیت ہے. بھائی چھوڑ دو, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اچھے کاموں کو فوکس کرو, لوگ تعریف کریں دل میں بھلے لڈو پھوٹیں, کام نہیں چھوڑو اس کی چکر میں. یہ شیطان آپ کو لڈو پھٹوا کے, یہ نیچرل ہے, جو بھی اپنی تعریف سنتا ہے نا لڈو پھوٹتے ہیں, یہ سب بکواس ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو لوگوں کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں, میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ کے منہ پہ, آپ کتنا ہی اوپر سے کہہ دو نہیں نہیں بس میں کہاں خاک خنزیر اللہ, وہ جو میں نے سنایا تھا نا, یاد ہے لطیفہ؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس آدمی کا نام تھا تکبر والا, جیسے چنگیز خان. اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا, اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس نے اس سے پوچھا, اس نے بولا اتنا تواضع والا نام ہے, میں چنگیز خان عجیب سا لگوں گا. اب کوئی ایسا تواضع والا نام لے کر آؤ جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہتا ہے خنزیر اللہ, کتے سے بھی بدتر خنزیر. تو یہ تواضع کا میچ چل رہا تھا, مقابلہ چل رہا تھا. تو بعض لوگوں کی منہ پہ تعریف کرو, وہ اوپر سے بنتے ہیں ارے نہیں میں کہاں, ارے دل اندر سے لڈو پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ یار اور تعریف, تھوڑا اور مسالہ لگایا, اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ نیچرل ہے. دیکھو اسی وجہ سے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے کہ بے عزتی نہ ہو, اور قرآن بھی تو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے دھمکیاں دے کے کہ آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں کہا نا کہ, اور ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا, آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا. تو ذلیل ہونا کوئی اچھا کام نہیں کہ لوگ آپ کو بولے الو کے پٹھے آپ کے تواضع. اب صحیح بالکل بولا, میں ہوں ہی ایسا. تو دنیا کی ذلت سے بھی بچنا ہے آخرت, تبھی تو برائیوں سے بچنے کا حکم ہے. برے کام سے ذلیل ہو جاتا ہے آدمی, اللہ بچائے ہم سب کو برے کاموں سے بھی اور ذلیل ہونے سے بھی. لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ خیر کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی کر لینے چاہیے, اس میں پھر وہ ایک ٹاپک ہے, پھر میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی چلے گا, جیسے گھر داماد ذلیل ہو کے بھی لوگ بن جاتے ہیں. خیر تو یہ جو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نیک کام کرتا ہوں, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے. نیک لوگوں کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی اجر ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مزے کی حدیث ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے حدیث سننے میں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم ایسے ہیں نہیں لیکن اللہ بنا دے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اس کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. لوگ بھی اس سے محبت کرنا, اچھے لوگ مراد ہیں, اس سے چرسی نہیں کریں گے آپ سے محبت, جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ اس لیے وہمی مت بنا کرو, اچھے کاموں کو فوکس کیا کرو, اور ہاں ریا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو. تو ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دے. اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ریا چمٹی نہیں رہتی انسان کے ساتھ. جب آدمی نیکی شروع کرتا ہے اس وقت ریا پیدا ہوتی ہے, لوگ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتا رہے ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. لوگ پتہ ہے اتنے نالائق ہیں, آپ جب کوئی نیک کام کرو گے شروع میں تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ کنٹینیو کرتے رہو گے نا تو وہی جو تعریفیں کر رہے تھے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے اصل میں تو یہ سب اب پتہ چلا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے, اب پتہ چلا یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یہ اصل میں ایسے, اب پتہ چلا یہ جو اتنے صدقے خیرات کر رہا تھا نا اصل میں یہ شروع ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ہے الحمدللہ. یہاں کوئی بھی نیک نہیں ہے پاکستان میں جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے لوگ الحمدللہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے لاتا, چاہے عالم ہو, بزرگ ہو, مفتی ہو, حتیٰ کہ کھلاڑی بھی ہو, کوئی اداکار فنکار بھی ہو,
یعنی اچھا ہو برا ہو نیک ہو جو بھی ہو, یہاں ایک حد تک لوگ تعریف کرتے ہیں, زیادہ فنٹر بنے گا لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کسی طرح ذلیل کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس لیے میرے بھائی نیک کام کیا کرو میرے بھائی. مسجد کے باہر بچھائی جانے والی جائے نماز کے بعد لپیٹ دی جاتی ہے, جس سے اس پر مٹی اور گرد لگ جاتی ہے کہ ایسے طور نماز پڑھنا صحیح ہے بھائی, مٹی میں ڈائریکٹ مٹی میں نماز پڑھنا صحیح ہے. تو مسجد کے باہر کا استنجا خانہ سامنے آ رہا ہو, اس کے سامنے نماز پڑھنا بالکل بری بات ہے. ایک تو یہ استنجا خانے بالکل مسجد سے چپک کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے بعض مسجد میں دیکھا ہے پیاز کی بدبو مسجد میں برداشت نہیں ہے, تو استنجا خانوں کی کہاں سے برداشت ہے. اگر کوئی بنایا بھی ہے تو اتنا پاورفل ایگزاسٹ فین لگائیں کہ وہ ہوا دوسری سمت میں نکلے. لائیے گا لے آئے سوال. میں نے اپنے ناپاک کپڑے دھوبی سے دھلوائے تو شریعت کے مطابق کپڑے پاک, جو شریعت کے مطابق کپڑے پاک کرتے ہیں, یعنی پہلے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے, پھر 3 دفعہ صاف پانی میں ڈال کے نچوڑتا ہے, لیکن کپڑے واپس آنے پر کچھ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کپڑوں پر نشان باقی رہ جاتا ہے, پاک ہیں. اچھی طرح کپڑا دھو دیا جائے پھر بھی اگر نشان باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, آپ کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا, یعنی کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا 3-4 دفعہ اچھی طرح, پھر بھی نشان باقی ہے تو پاک ہے. یہ بات اس میں وہم نہ کرو, لیکن یہ پورے پروسیس سے درزی کہہ رہا ہوں دھوبی گزار دے اس کو. اتنے اچھے دھوبی ویسے مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. جہاد کی قسمیں بیان کریں. جہاد بالمال اور جہاد بالسیف, پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہے یار یہ اسلامیات کا. اتنا تو بہت ساری تفصیلی بیان ہوگا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. آج کل جو پاکستان کر رہا ہے وہ والا جہاد سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے. یہ جو پاکستان جو جہاد کر رہا ہے نا آج کل, یہ والی سب سے ٹاپ قسم چل رہی ہے. بڑے دنوں بعد یار ہمیں پاکستان میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی, خوش ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی لوگ بس ہمارے کچھ دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا ہوں ان کو. اب تم لوگ پاکستان سے ہی تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو اب کیا کہہ سکتے. کسی کے دل میں جب ملک سے ہی بغض پیدا ہو جائے نا, اس کو سمجھانا ممکن نہیں. تو کسی بھی سیاسی لیڈر سے 100 دفعہ محبت کرو یار, اس جماعت کو بھی جوائن کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ملک تو پہلے ہے یار. اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آرمی کے کسی جرنیل سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں. ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو, تمہارے پاس فورسز کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. دیکھو اسلام میں حاکم کا تصور کیا یہ سمجھو, لیگل ہو یا انلیگل ہو, اسلام حاکم اس کو مانتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو, ڈنڈا جس کے ہاتھ, چاہے وہ غیر قانونی ہو یا قانونی ہو. مثال کے طور پر مشرف غیر قانونی طریقے سے سربراہ بنا یا غیر قانونی طریقے سے, جب بن گیا تو اسلام پھر اسی کو آپ کا بادشاہ مانتا ہے. اسلام کہتا ہے جو جس کے پاس قوت نافذہ ہے نا, پاور ہے, حاکم وہی ہے. وہ پھر آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا تم صحیح طریقے سے آئے تھے غلط طریقے سے آئے تھے, وہ آخرت میں اللہ جانے. ہمیں شریعت نے حکم دیا جو باپ ہے اس کو باپ مان لیا جائے. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, ان کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ فوج کو اپنا باپ مانتے ہیں. ہمیں اشکال یہ ہے, سمجھ آ رہی ہے بات. تو بھائی جب یہ سیاسی لیڈر ہی فوج کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنے فائدے میں, تو میں اور آپ فوج کی مخالفت کر کے بلا وجہ اپنا نقصان اور انڈیا کو خوش ہم کیوں کریں. انڈیا نہ عمران خان کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے, نہ شہباز شریف کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے. انڈیا کہتا ہے اپنی فورسز کے مخالف بن جاؤ بس, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ ان کی آنکھ کا جو بال ہے, نہ وہ خدا کی قسم عمران خان ہے, نہ وہ شہباز شریف ہے, نہ وہ نواز شریف ہے, نہ وہ بے نظیر بھٹو شہید تھی, کوئی بھی نہیں. ان کی آنکھ کا بال جو ہے وہ کیا ہے, آپ کی فورسز. ایئر فورس بھی ہے جس میں نیوی بھی ہے, جس میں تو انلیگل ہو یا لیگل ہو ابا ہمارا وہی ہے. اس لیے ایک پالیسی بناؤ کہ اپنی فورسز کا حوصلہ ہمیشہ بلند. میں کل جاگنگ کر رہا تھا, بھاگ رہا تھا, بھاگتے ہوئے کوئی مسافہ کرے کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. کوئی خاتون روک لے, برا لگتا ہے. ایک خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا میاں اس وقت کشمیر کے بارڈر پہ ہے, بس یہ کہا میں رک گیا, لڑائی میں ہے اس وقت. کہہ رہے کوئی پیغام, میں نے جاگنگ چھوڑ کے میں رکا ہوں, اس کو میں نے ویڈیو بنا کے دی, اس کے شوہر کو میں نے ویڈیو بھیجی, اور میں نے کہا آپ لوگ بارڈر سنبھالے ہوئے ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اتنا خوش ہوئی, اس کا دل بڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ کے میاں کی قربانی ہے, ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم جاگنگ یہ کر رہے ہیں اور 12-1 بجے نان تافتان کھا کے ولیموں سے آ رہے ہیں, سب ان لوگوں کی قربانی ہے جو اس وقت بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو ان کا مورال ڈاؤن مت کرو. پاکستان گیا نا, میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ غزہ سے زیادہ ہمارا برا حال ہوگا, غزہ سے زیادہ. اس لیے ملک پہ کوئی کمپرومائز. جلدی سوال کا جواب دے کے ختم کرتا ہوں. سلام کرنا جب بندہ کھانا کھا رہا ہو, شادی کی باتیں کر رہا ہو, اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے. خیر یہ تو میں نے مذاق کیا ہے. کوئی بھی ایسے کام میں مشغول ہو جس میں وہ فوکس اس کا ہٹ جائے تو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. میرے والدین کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگائی ہے, پہلے اچھی طرح جاب کرو, پیسے سیو کرو, پھر شادی کرو, دونوں کام ساتھ ساتھ کرو. بات یہ کہ جاب نہیں ہوگی تو رشتہ دے گا ہی نہیں کوئی نا. دیکھو اسلام میں غریب کے لیے بھی شادی منع نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نکاح کرو گے اللہ تمہاری غربت دور کر دے گا.
یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کرے, یہاں استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو اگر غریب کو رشتہ مل جائے کر لے وہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ غریب شادی کر سکتا ہے, جاب لیس آدمی شادی کر سکتا ہے اگر مل جائے, لیکن ملے گا کیوں؟ لڑکیوں کو تھوڑی اللہ نے بولا ہے لڑکی کے باپ کو جو جاب لیس ہے اس کو اپنی بیٹی دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کی مثال ہے 2-3 شادیاں کرو, لوگ کہتے ہیں ہم تو تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہی. بات یہی ہے کہ آپ کو شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے, لڑکی کے باپ کو ترغیب نہیں دی ہے کہ دوسری پہ اپنی بیٹی دے دو. وہ جب دے گا جب وہ اس کو پہلی والا کوئی مل نہیں رہا ہوگا, تو وہ اپنا فائدہ دیکھے, آپ اپنا فائدہ دیکھو. تو آپ اپنا فائدہ یہ ہے کہ غربت میں بھی آپ کو کوئی لڑکی مل جائے, سبحان اللہ, لیکن کوئی دے گا تھوڑی, وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. تو عملی طور پر پریکٹیکلی جو جاب لیس ہوتے ہیں ان کو رشتہ ملتا ہی نہیں ہے, الا کہ وہ دھوکہ دیں, اور دھوکہ دینا حرام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کمارے لوگ جاب تلاش کریں, پیسہ کمائیں, اسٹیبل ہونے کی کوشش کریں. شادی صرف آپ کی ضرورت نہیں ہے, لڑکی والوں کی بھی ضرورت ہے. تو پھر آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی. جب آپ اچھی جاب ہوگی, ایجوکیٹڈ آدمی ہوگے, ایک اچھے سوسائٹی میں ایک پرسنالٹی ہوگی, تو رشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پھر آپ سلیکٹ کرو گے یہ والی نہیں بھائی وہ آ جائے, میرے پاس آؤ گے تو میں 4 کو لے آؤں. پھر یہ مشورے بھی اچھے لگیں گے. ابھی دکان پکوڑوں کی باتیں, کروڑوں کی باتیں, میں پیسے ہی نہیں ہے تو رشتہ ہی نہیں دے رہا. لڑکی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں لڑکی کے ابا کو فون کریں کہ میں آپ یعنی وہ بیٹی کی شادی جو ہے نا اس سے کروا دوں. میں کہتا ہوں میں کیوں فون کروں, وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. وہ بے روزگار آدمی سے کیوں شادی کرے بھائی, وہ تو وہ اس کا اپنا فائدہ اسی میں ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں, لڑکی کے ابا نہیں دے رہے. میں نے کہا بالکل نہیں دینا چاہیے ان کو. اگر ان کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو کیوں دیں گے آپ کو؟ پھر مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف آپ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میں کہا بھائی میں تمہارے لیے کرتا ہوں, تم ٹرائی مارتے رہو. لڑکیوں کے ابا کو میں یہی بولوں گا کہ تمہیں اگر کوئی ایسا مل رہا ہے جو کنوارا ہے تو دوسری والے کو مت دو, تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. ہاں جس لڑکی کے ابا کو نہیں مل رہا اپنی بیٹی کے لیے کوئی کنوارا, یا مل رہا ہے چرسی ہیروئن کی مل رہا ہے, تو پھر بھائی ایک صلاحیت آدمی کی چوتھی بیوی بن جانا یہ کسی نکٹھو کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. ایسے ابا کو ہم سمجھائیں گے. نارملی ہم یہی مشورہ لوگوں کو دیتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں دے رہا, 20 سال سے یہی دے رہا ہوں. جب میں 4 شادیوں کی تحریک میں بھرپور طریقے سے چلا رہا تھا اس وقت بھی میں یہی مشورے دے رہا تھا لوگوں کو کہ لڑکی کا ابا اپنے لیے بہتر ہی دیکھے گا. میرے والدین کہتے ہیں کہ آج دنوں میں مہنگائی ہے, والدین پیسے کماؤ پھر شادی کر کے ابا کو بتا دو. جی ہاں, دیکھیں حج پہ اگر مکہ میں بقرعید کے دنوں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت تھی کسی کی, 12 مئی کی فلائٹ ہے, مکہ میں آپ کتنے دن ٹھہریں گے؟ 13 دن. نہیں, کنٹینیوسلی آپ حج کے دوران یعنی جب بقرعید آئے گی تو ان دنوں میں مکہ میں 15 دن کی نیت سے آپ ہوں گے, اسٹارٹنگ سے 30 دن, اور اسی دوران حج بھی آ جائے گا. پھر تو آپ پہ قربانی ہوگی. لیکن اگر استطاعت ہو, پیسہ ہو اتنا کہ قربانی کر سکیں تو پھر قربانی لازم ہوگی. حصہ یہی ڈلوا لیا گیا پاکستان میں. کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کوئی صحابی کسی جوائنٹ فیملی میں, غلط بات کرتے ہیں بالکل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نکاح کیا تھا نا وہ کسی بیوہ عورت سے کیا تھا. تو نبی نے ان سے فرمایا کہ تم نے ایجڈ خاتون سے نکاح کیوں کیا, کنواری سے نکاح کرتے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو اگر میں کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کروں گا تو ان بہنوں کو کون سنبھالے گا, تو اس لیے میں نے ایک طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کیا ہے. تو جوائنٹ فیملی تھی اور نکاح اس لیے کیا تاکہ بہنوں کو سنبھالیں. تو نکاح کا مقصد ماں باپ کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو میں گھر میں نہیں ہوتا, تو مجھے ایک بیگم چاہیے جو میرے اماں ابا کو سنبھال لے. اور حضرت جابر بن عبداللہ کی والدہ نہیں تھیں تو بہنوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے شادی کی. تو یہ جو آج کل کے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی بھی ہے, نہیں بھی ہے, جیسے جو سوٹیبل لگے آپ کو, جو آپ کو بہتر لگے اس کے حساب سے عمل کریں. بعض لوگ جوائنٹ فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ اب جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ الگ بیگم کو گھر لے کے دیتے ہیں اور اکیلی رہے گی وہاں پہ. وہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب سعودی عرب کوئی 1 سال کے لیے جا رہا ہے, بہتر تو یہ کہ بیگم کو ساتھ لے کے جائے, لیکن استطاعت نہیں ہے تو کیا الگ فلیٹ میں رکھے گا اس کو؟ کتنے خطرات ہیں آج کل. ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رشتہ داری ہوتی ہے. تو ہاں جہاں لڑائیاں ہوں, فسادات ہوں, ظلم کا خطرہ ہو, وہاں تو فوراً الگ کر دینا چاہیے. ایک سوال یہ کہ اللہ اپنے گھر اور حج عمرے کے لیے خود بلاتا ہے, اس کی توفیق سے ہی جاتے ہیں, تو پھر فنکار اداکار ظاہر گناہ کرنے والے تو بار بار جاتے ہیں, لیکن نیک لوگ امام مسجد مؤذن لوگ نہیں جاتے. دیکھو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. باقی فنکار اداکار اگر چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے یار, جہاں وہ برے کام کر رہے ہیں ایک آدھ اچھا بھی کر لیں. اور امام مسجد نہیں جاتا, غریب ہے, کہاں سے جائے گا بیچارہ, کیا خیال ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے غریبوں پہ حج فرض ہی نہیں کیا. فنکار اداکاروں کے پیسہ الگ, حرام پیسوں سے گئے پھر تو حج قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں, فلموں میں آتے ہیں, تو وہ مجھے کہیں جہاز میں مل گئے, بڑی بہت عزت دی انہوں نے مجھے. فلموں میں آنا غلط ہے, وہ ہیرو بن کے آتے ہیں پاکستانی فلموں میں. مجھے ابھی نام ذہن سے نکل گیا, تو مجھے بہت زیادہ انوائٹ بھی کیا انہوں نے, دعوت بھی دی. تو اب فلموں میں آنا تو نیگیٹو بات ہے, لیکن میں اس بندے نے جو مجھے عزت دی ہے نا جہاز میں, اس کو میں دیکھ رہا تھا یار, اس کے دل میں ایمان کی رمق ہے جو مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے یار.
کیونکہ میرا کیا, مجھ سے کیا فائدہ ہوگا اس کو. تو اس لیے اگر کوئی فلمی اداکار اور یہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جب غلط چیز کر رہے ہیں تو اس کو غلط کہا جائے گا, اور حج عمرہ کر کے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہاں مجھے یاد آیا, تو وہ کہیں عمرے پہ یا کہیں حج پہ جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن جو ہے یہ تو, میں نے کہا مسئلہ تو بتا دینا, جب اتنی محبت دے رہا تو کام کی بات تو کرو نا آدمی. تو انہوں نے کہا میرا الگ سے بزنس ہے. سوری حج پہ تھا یا انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے پہ, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن ہلکا پھلکا سا, میں نے کہا تو اس نے کہا مفتی صاحب میرا الگ سے ایک بزنس ہے, تو اسی بزنس سے پھر میں یہ فلموں میں ایکٹر بن کے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ میرا شوق ہے. تو غلط ہے بہرحال, میں اس کو ہیروئنوں کے ساتھ ناچنا کب سے جائز ہو گیا, حالات ناجائز ہی ہے, لیکن بہرحال ایک پازیٹیو چیز جو ہے, تو آپ کسی کی پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کہو گے تو پھر وہ ضد پہ آئے گا, وہ کہے گا اس کا مطلب ان کو ہماری ذات سے ہی نفرت ہے, ان کو ہماری ذات سے کیا ہے, نفرت ہے. تو اگر یہ ایکٹر لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں تو دعائیں لکھ کے دیا کرو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ حج قبول کرے, آپ کا عمرہ قبول کرے. تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی باتیں اللہ سے پوچھ لینا. ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں, ماموں سے. تو اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں, اللہ سے. باقی امام مسجد کو حج کی توفیق نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار, اس کی نیت تو تھی نا حج کی, وہ نماز پڑھا رہا ہے 5 ٹائم, اس نے تو جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ. سارے کام اچھے اچھے کر رہا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے, کمیٹیوں کے مسائل کھیل رہا ہوتا ہے بیچارہ, وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کر رہا ہے, اس کا تو حج ادھر ہی ہو گیا نا. کیا خیال ہے اس کو, ان لوگوں کو حج کی زیادہ ضرورت ہے. میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت ہے, تو میں 4 رکعت پڑھوں یا 2 رکعت پڑھوں, وضاحت فرما دیجئے. اگر وہاں مسافر ہوں تو 2 رکعت پڑھیں گے احناف کے نزدیک, اور اگر مسافر نہیں ہیں تو 4 رکعت پڑھیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک حج کی وجہ سے 2 ہی پڑھی جاتی ہیں, جبکہ احناف کہتے ہیں وہ جو نبی نے 2 پڑھی ہیں مسافر ہونے کی وجہ سے پڑھی ہیں. تو اگر آپ اخفل طریقے سے نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو اخفل کیا یعنی, تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی. اور جمع بین الصلاتین جو ہے نا, ظہر اثر ملا کے پڑھنا, وہ نمرہ مسجد کے امام کے پیچھے اگر پڑھیں گے جا کے تو پھر ظہر اثر ملائیں گے. امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنی اصل پہ نماز آ جائے گی, احناف کے نزدیک ہے. باقی وہاں جا کے بحث نہ کیا کریں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا کریں. میں اپنی بیگم کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں, ماشاءاللہ ڈبل حج کا ثواب ملے گا اس کو. آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے, اس کی وضاحت کر دیں. میں نے آپ کو ڈرایا نہیں ہے, امید دلائی ہے. میں نے پہلے سے بتا دیا کہ جو بھی بیگم کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں بیگم سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں میں نے بتایا کہ جھگڑے وہاں جا کے, کہ بیگم ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا, مفتی صاحب نے کہا تھا ہوتے ہیں تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جھگڑا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس کو نارمل لیں, آپ سیریس نہ لیں, کیونکہ وہاں آدمی ٹینشن میں آتا ہے. سفر ویسے ہی ایک ٹینشن کی چیز ہے, پھر حج میں پریشانیاں ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا خواتین خاص طور پہ بڑے گھروں کی خواتین نے کبھی اس طرح کی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, تو کچھ نہ کچھ وہ چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے آدمی کی بھی, بیگم کی بھی. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو سیریس نہ لیں, بلکہ برداشت کریں کہ یار یہ تو مفتی صاحب نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہاں تھوڑے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہی ہو رہے ہیں جو مفتی صاحب نے بتایا ہوا تھا, لہٰذا اس کو نارمل لو, اگنور کرو, واپس آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہاں زیادہ مسئلے نہ کھڑا کر دیں. عرفات کے میدان میں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے نا. ہم جب 2013 میں حج تک میاں بیوی بچھڑ گئے, گم گئے, وہ جو بیگم نے کلاس لی اپنے ہسبینڈ کی احرام کی حالت میں, یار اس بیچارے کی واٹ لگائی ہے. کچھ باتیں تو کہنے کی نہیں ہوتی, جب انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا طلاقیں تک ہوئی ہیں, اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ تبھی تو قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا مت کرو. اللہ نے نماز میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو مسجد میں آؤ جھگڑا مت کرو, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کیا جھگڑا ہوگا, آؤ گے نماز پڑھ کے نکل جاؤ گے. حج میں اللہ کو پتا تھا کہ جھگڑے ہوں گے, اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا لا جدال فی الحج, حج میں برداشت کرنا ہے, جھگڑا نہیں کرنا. تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ تاکہ نہ کرو جھگڑے, باقی نارمل ہیں یہ سب چیزیں, اس کو سیریس مت لو ان جھگڑوں کو. دوسرا سوال یہ کہ حج کے بعد احرام پہن کر طواف کر سکتے ہیں, غیر قانونی ہے بھائی, مت کیا کرو غیر قانونی کام. وہاں جا کے بھی غیر قانونی کام کرو گے تو پھر ہمیشہ سے غیر قانونی کام کی عادت پڑ جائے گی. سعودی حکومت نے بیت اللہ کے قریب مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ان لوگوں کو دی ہے جو احرام میں ہوں. بعض لوگ صرف 2 چادریں پہن کے چلے جاتے ہیں حالانکہ احرام میں نہیں ہوتے, تو مت کرو یہ کام. تو اس کا طریقہ یہ جو ہمارے استاذ کرتے ہیں کہ احرام سے نکلتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو جلدی ہوتی ہے جلدی سے احرام سے نکلے. بھائی عمرہ کیا, وہ احرام سے نہیں نکلتے, وہ احرام میں ہی رہتے ہیں, پھر طواف کرتے رہتے ہیں. تو احرام میں جتنی دیر آپ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. اللہ کو احرام کی حالت میں حاجی یا عمرے والا بہت پسند ہے. تو ہم بھی کم ہمت لوگ ہیں, جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں احرام سے نکل آئیں بال کٹوا کے. لیکن اصل فضیلت یہ, ہمارے جو شیخ ہیں وہ تو جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے تو احرام میں آنے کے بعد وہ جلدی عمرہ ہی نہیں کرتے, 1-2 دن ویسے ہی احرام میں رہتے ہیں. آرام سے تسلی سے عمرہ کریں گے, بالکل جب تھکاوٹ اتر جائے گی پھر عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام سے نہیں اترتے تاکہ بیت اللہ کے قریب بار بار طواف کر سکیں. ہمیں جلدی ہوتی ہے, جلدی سے بس احرام سے نکلیں. تو وہاں گئے کس سلسلے میں ہو بھائی؟ احرام کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو احرام میں مر گیا نا تو قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا, وہ
کتنی بڑی فضیلت ہے. تلبیہ کہتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا وہ. مفتی صاحب آپ اس میں اگر مینیجر اور کمپنی ڈاکومنٹ فیک ڈاکومنٹ بنانے پر مجبور کریں اور ہمارے لیے اب کس حد تک مجبوری ہے, اور فیک سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا؟ کوئی اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور مجبوری ہے پھر آپ جانے, آپ کا باس جانے. مفتی صاحب چند سوالات براہ کرم. آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ خالی یہی کام تو نہیں کر رہے نا, آفس میں PCO بہت سارے کام جائز بھی تو کر رہے ہوگے. احتیاطاً تھوڑی سی رقم صدقہ کر دینا. مفتی صاحب پیڈ کیا لکھا ہوا ہے جو مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہیں, لوکلی لوگ بہت سنتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار. مفتی صاحب شیوں وغیرہ پر کام کرنے کے لیے سوال ابھی بہت لمبا سوال ہے, ذرا سمجھ کے بتا دینا, بہت دیر ہو گئی. آپ ذرا سوال پڑھیں, اس کا خلاصہ مجھے بتائیں. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. خدا میرا آپ کی خدمت کو سوالات ہیں. عرب ممالک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز ختم ہونے کی صورت میں لوگ اپنی الگ جماعت کروانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور بھی رجحان وہاں ہے. اجمی لوگوں کا بھی ہونے لگا ہے. ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک اس کا اہتمام کیوں نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ مسجد میں آیا کرتے تھے, تو اگر جماعت ہو چکی ہوتی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ جماعت پڑھتے. مسجد میں وہ دوسری جماعت کا رواج نہیں تھا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھی, فرض نکل گئے تھے, تو آپ نے کسی کو کہا کہ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ. تو یہ حدیث سے صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ فی نفسی ہی یہ عمل جائز ہے, لیکن صحابہ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ہو نا تو یہ رکتا نہیں ہے یہ سلسلہ, پھر جماعتیں در جماعتیں شروع ہوتی ہیں. اس سے جو پہلی جماعت ہے اس کی ویلیو نکل جاتی ہے. ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دوسری جماعت ہو جائے گی, کوئی بات نہیں تیسری جماعت ہو جائے گی. تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے, لیکن فسادات کی وجہ سے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. تبھی مسجد حرام میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے, مسجد نبی میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, وہاں نہیں ہونا, وہاں شرطیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر آپ دوسری جماعت کرو. تو اب کوئی کہے کہ نبی نے تو مسجد نبی میں دوسری جماعت کرائی ہے, بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ ایک یا دو روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں, لیکن عام معمول صحابہ کرام کا یہی تھا کہ وہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کیا کرتے تھے. تو فقہ حنفی یا فقہ شافی نے بھی اسی کو لیا ہے میرا خیال ہے. فقہ حنفی کا تو مجھے پتا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرائی جائے گی. ہاں کوئی راستے کی مسجدیں, پیٹرول پمپ کی مسجدیں جیسے ہوتی ہیں, یا راستے میں وہاں جماعتیں در جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مسجد ہے پراپر محلے کی جہاں جماعت کا ایک ٹائم ہے, تو وہاں دوسری جماعت آپ کرائیں گے تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی میرا دوسرا, اچھا یہ جو لکھا ہے اجمی لوگ ایسا کرتے ہیں دوسری جماعت نہیں کرتے, ایسا نہیں. بہت سے عرب بھی اس دوسری جماعت کے قائل نہیں ہیں, بہت سے عرب بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بہن آج کل ہاتھ پھیلانے والوں کے علاوہ کچھ سفید پوش حقیقی ضرورت مند بہت ہو گئے ہیں. کیا اپنے قریبی لوگوں کے علاوہ ان کی مدد کرنے کا ایسے مدد ہی ان کی کرنی چاہیے جو سفید پوش ہیں, جو لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا, قرآن کہتا ہے بھیک نہیں مانگتے لوگوں سے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان میں اپنے رشتہ دار ہیں. اور روزگار کسی ملک سے باہر اکیلا رہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ رہ کر مناسب روزگار تلاش کریں, فیملی کے ساتھ رہیں. بہتر تو یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہو میرے بھائی, سب سے بہتر یہی. اور پاکستان میں روزگار کی کمی نہیں ہے, اپنے آپ کو باہر ملکوں میں جا کے آزمائش میں نہ ڈالو. لیکن اگر نہیں ہے جاب تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے باہر چلے جاؤ. اور جیسے میرا پورا بیان ابھی اسی ٹاپک پر ہوا کہ وہاں جا کے پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس چکر میں نہ جانا کہ گناہ کا خطرہ ہے, اور بے روزگار ہونے میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے. عزت بھی جاتی ہے. جب ایک دفعہ بھیک مانگنے پر آ گیا نا, قیامت تک بھیک ہی مانگتا رہے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جو ایک دفعہ جس نے ہاتھ یوں کیا بس اللہ نے کہا مانگ مخلوق سے. تو اس لیے کوشش کرو اپنے ملک میں رہو, یہیں کماؤ, تھوڑے پہ گزارا کر لو, باہر نہ جاؤ. پاکستان میں